وأصحابه كاملين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جل جلاله وعظم نواله وعظم شانه وتم برهانه کی ثنا اور درود و سلام برآقائے خیر الانام ساقی کوثر شافع معاشر آقائے جہاں شفیع الرحمان حامی بے کساں حاجر غریباں مائے خوباں شہنشاہ حسینہ آقائی و مولائے سیدی مرشدی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دار والا سکونہ صفات پر مانوین اللہ تعالیٰ بے شمار سلام آباد نہایت ہی عالی مرتبت فیض درجت امام عاشقاں امام عشق و محبت عاشق مدینہ مقبول بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ پیر صاحب، میری یہ سعادت عظیم سعادت ہے میں آج اس بابرکت محفل میں قبلہ عالم کی موجودگی میں حضور نبی علیہ السلام کے فرمانے عالی شان سرکار کے ارشاد پاک حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خطابات جہاں تک تعلق ہے، میر انیس نے میر ببر علی انیس نے یہ ایک بات کہی تھی، عمر گزری ہے اسی رشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی بتاہی میں میرے صرف وجود پر ہی کب کبھی نہیں ہے، میرا دل بھی تھام رہا ہے کہ یہ ایسے مرد کامل ہیں کہ جن کی نگاہ دلوں پر ہوتی ہے۔ میں بہت گفتگو کے لیے میں اللہ اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سرکار نے فرمایا کہ بے شک ان الایمان، بے شک ایمان پلٹ کر سمٹ کر مدینہ پاک کی طرف آئے گا۔ ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ پلٹتا ہے، سمٹتا ہے، لوٹتا ہے تو مدینہ پاک کی طرف۔ سبحان اللہ۔ کما تعرض الحیہ الی جوہرہا، کہ جس طرح سانپ پلٹ کر اپنے بل کی طرف آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو جب آپ مدینہ منورہ سرکار کی مسجد نبوی شریف میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر ریاض الجنہ کے اوپر بھی یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے فتح الباری میں شارح بخاری آپ نے اس حدیث مبارکہ پر دو باتیں لکھی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، سچ ہے، جیسا کہ ابھی پچھلی محفل میں حضرت صاحبزادہ بالا شام بڑے درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے ہیں۔ یہ اصلاً انداز انوکھا نرالا لگتا ہے اور ہے بھی انوکھا اور جداگانہ ہے، یہ منفرد ہے، اس میں ایک امتیاز ہے۔ یوں تو کسی نے کہا کہ یوں تو عیسیٰ سب ہی رنگ اچھے ہیں مگر، یوں تو عیسیٰ سب ہی رنگ اچھے ہیں مگر سب سے اچھا میرے حضرت کا رنگ ہے۔ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ انداز کچھ نرالا لگتا ہے۔
وہ اس لیے کہ جو قلبی تعلق جڑتا ہے نا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، دربار عالیہ عیدگاہ کے مشائخ کا، یہ شان باقی کہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ آج سے غالباً 18 سال پہلے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ میرے حضرت قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ فیض کو مشائخ کو ملتے ہیں اور سب کو جہاں جہاں ولی بیٹھے ہیں، جہاں جہاں ولی دکھتا ہے، بلکہ ولی وہی ہے کہ جس کو سرکار کے در کی خیرات ملتی ہے، لیکن سب کو ملتا ہے تو وسیلوں سے ملتا ہے، لیکن عیدگاہ والوں کو ڈائریکٹ ملتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں، عجب کیفیات ہیں، ایک سبق ہے، اور میں حضرت انتہائی خوش ہوں، انتہائی خوش، بلکہ میری تو حیثیت نہیں ہے، یہاں کا جتنا علمی حلقہ ہے، علماء ہیں، مفتیان عظام ہیں، مشائخ یہاں پر جو تشریف فرما ہیں، جن کی زبان سے جب تجزیہ اور تبصرہ ہوتا ہے تو سب کے زبان پر یہ ایک کلمہ ضرور میں نے سنا ہے کہ انگلینڈ کی زمین کے اوپر جس شخص نے عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے وہ بھی نقیب الرحمن ایک تبدیلی ہے۔ یہ دیکھیے یہ گھروں کے اندر محفل مبارکہ کا اس طرح کا جوش و جذبہ اور غلبہ، یہ صحیح عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشور صداقت کے تاجدار جب حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ایک ہی بات پوچھی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے عربی میں کہتے ہیں گھر کو دار بھی کہتے ہیں اور بیت بھی کہتے ہیں، دار بھی کہتے ہیں اور بیت بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں بھی عجب بات ہے، ہاؤس بھی ہوتا ہے اور ہوم بھی ہوتا ہے، اور اردو میں بھی ایسے ہی گھر بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے۔ مکان اور گھر میں فرق، دار اور بیت میں فرق، ہاؤس اور ہوم کے اندر فرق ہے۔ اس فرق کو بیان کیا ہے کشور صداقت کے تاجدار نے۔ گھر اور مکان میں فرق کیا ہے؟ مکان مکان ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتا ہے، اور گھر کیا ہوتا ہے؟ پوچھا میرے آقا نے کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اے آقا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ یہ بتا دیا کہ گھر یہ گھر ہے، جس گھر میں ذکر رسول ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول نہیں وہ دیواریں ہیں، وہ چھت ہے، وہ مکان ہوتا ہے۔ گھر کا تصور کشور صداقت نے یہی بتا دیا، جہاں میرے آقا کا ذکر ہے وہ گھر ہے۔ یہ تاریخ چلی ہے، گھر گھر بستی بستی شہر شہر، ایک جداگانہ انداز ہے، تربیت کا ایک انداز ہے، مشائخ کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جانتے ہیں میں اور آپ اکثر اب آپ مجھے جانتے ہیں کہ زندگی کے یہ 25 سال اسی طرح گزر رہے ہیں۔ میں زندگی میں سب سے زیادہ جس ہستی کے سامنے مؤدب ہوں، دل سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے ایک اجتماع میں یہاں پر گزشتہ سال ایک تقریر کی تھی، بہت بڑی کانفرنس تھی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا جو دل ہے، علماء کی جو محافل ہوتی ہیں، اہل علم جو ہیں، اور خصوصاً ان میں جو طبقہ خطباء کا ہے، جو خطیب ہیں، یہ لفظوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔ لفظوں کا ایک کھیل ہوتا ہے، لفظوں میں پورا پارا کر جاتے ہیں، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا وجود بھی، میری زبان بھی، میرا دل بھی، دل کے ساتھ ان کی عزت و احترام، لفظوں کی بات اور دل کے ساتھ۔ اس لیے، اور یہ کیا ہے، کسی نے بڑے سادہ سے بات جملے میں ایک بات کہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں نسبتیں ہیں، حاضریاں ہیں، وہاں پر وہ جو نسبت میں نے خود ملاحظہ کی ہے، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، عرفاء آپ کی معیت کے اندر سرکار کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس کو سرکار چاہتے ہیں اس کو یہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ میری آقا کی مرضی کے بنا نہیں ہے، ہمارا یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ساری کائنات میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ فرماتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، یہاں تک
کہ اس بات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ کے اندر اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ مٹی کا جو ذرہ ہے اور ریت کا جو ایک دانہ ہے وہ سرکار کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہے. مشاہدہ فرماتے ہیں میں نے حدیث مبارک یہ کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار یہ کیفیات اللہ اکبر جس انداز جو محبت ہے جذبہ ہے تربیت ہے اور خصوصاً حضرت جو نوجوان آپ کے ساتھ مانوس ہو رہے ہیں اس میں یقیناً ایک حضور قبلہ عالم بانی سلسلہ بابا جی کا ایک فیض ہے. حضور قبلہ عالم ثانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت ہے اور بلا شک و شبہ اس پورے ماحول کے اندر جو انقلاب بنیادی ہے وہ حضرت خواجہ لاسانی پاک کا ہے. وہ جشن ہے وہ کیفیت ہے یہ ساری تسلسل ہے. میں اس کو لفظ دیتا ہوں کہ یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے سونے کی کڑیاں ہیں یہ ساری قیمتی ہیں. لیکن ایک عجب نیا نوجوان آپ کے صاحبزادے آپ کے نور نظر آپ کے خط جگر شہزادہ والا شان کی ساتھ جو ایک نسبت ان کی ایک کیفیت دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے میں کیا عرض کروں بڑے بڑے کے منہ کے سامنے میں نے یہ 2 دن پہلے میرے مہمان تھے حضرت قبلہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب میں مشغول رہا وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو 3-4 دن ہم اکٹھے رہے. متعدد مرتبہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے حضرت صاحبزادہ والا شان کی عشق اور محبت کی بات انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے ہمارے مدارس میں طلباء آتے ہیں جامعہ رضویہ بہت بڑا مدرسہ ہے بڑے بڑے طلباء دیکھے ہیں کم عمر طلباء آتے ہیں ان میں زہد بھی کئیوں میں دیکھا ہے لیکن یہ ایک انہوں نے جداگانہ انداز فرماتے ہیں میں بڑی بڑی خانقاہوں میں علماء کے پاس گیا کسی گھر کے اندر ایسا روشن چراغ نہیں دیکھا. یہ یقیناً کرنٹ ہے یقیناً ایک تعلق ہے. دیکھیے ایک سیدھی سی بات ہے ایک آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دیا ہو اس کے اندر بات بھی موجود ہو اس کے اندر دیا تیل بھی موجود ہو لیکن بغیر کسی وجہ سے وہ جل تو نہیں سکتا نا. بغیر کسی وجہ سے جب تک اس کو جلایا نہ جائے تو وہ جل نہیں سکتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کرنٹ جو سارا فیض ہے یہ براہ راست گنبد خضرا سے روشن ہو رہا ہے. یہ میرے کہنے سے نہیں ہے علماء کی زبانیں نہیں ہیں یہ کوئی اور دنیا کے اسباب نہیں ہیں یہ دنیا کے مال و دولت زرق برق یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نمود نہیں ہے کوئی نمائش نہیں ہے کوئی دکھلاوا نہیں ہے کوئی میڈیا نہیں ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ میڈیا یہ ساری چیزیں اللہ کے جو نبی رسول کے جو غلام ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کی غلام ہوتی ہیں ساری غلام ہوتی ہیں اور ہم سب محتاج ہیں ہم سب محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں قبر میں ہم محتاج ہیں میدان حشر میں ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں ہم اپنے آقا کے محتاج ہیں پل صراط پر ہم اپنے آقا کے محتاج ہیں ہماری زندگی سرکار کی محتاج ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب اپنے حبیب اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کا ہی محتاج رکھے اس در کا ہمیں بیداری بنائے اس در کا ہمیں گدا بنائے. ایک بات میں اگر مکمل کر دیتا ہوں تو وہ ضروری ہوگی کیونکہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس پر یہ عرض ہے کہ دیکھیے علامہ بدر الدین عینی نے یہ بات اس عمدہ انداز میں لکھی ہے کہ سانپ کے ساتھ سرکار نے جو تشبیہ دی ہے کہ سانپ جس طرح پلٹ کر اپنے سوراخ کی طرف آتا ہے بندہ مومن پلٹ کر واپس مدینہ پاک جاتا ہے. اب اس کی تشبیہ کیوں دی؟ علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے 2 جلدوں میں حیات الحیوان سانپ کے خواص بیان کرتے ہیں کہ سانپ کی یہ عادت ہے موسم بہار کا آتا ہے باہر نکلتا ہے سبزہ ہوتا ہے ہریالی ہوتی ہے بہار ہوتی ہے اٹکیلیاں لیتا ہے اچھلتا ہے کودتا ہے ناچتا ہے موج لیتا ہے بہار کے مزے لیتا ہے لیکن سانپ کی سرشت میں سانپ کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے کتنی ترقی کی کہ جانوروں کے اوپر کتنی ریسرچ کر رہا ہے. یہ علامہ دمیری آج سے 800 سال پہلے کا آدمی ہے یہ میرے نبی کا ایسا غلام ہے 800 سال پہلے زمین پر رینگنے والے زمین کی تہ میں رہنے والے ہواؤں میں اڑنے والے جنگلوں بیابانوں میں رہنے والے جتنے جانور ہویوش طیور پرندے حشرات الارض ہیں ہر ایک کی طبیعت نبی کے غلام نے 800 سال پہلے بیان کر دی ہے. کہتے ہیں کہ سانپ کی طبیعت میں ہے جب نکلتا ہے اٹکیلیاں لیتا ہے موج میلے لیتا ہے بہار کے مزے لیتا ہے جنگل کی طرف نکلتا ہے سبزہ سار سامنے ہوتا ہے لالا زار سامنے ہوتا ہے طبیعت میں یہ ہے کہ آگے سے اسے کوئی چیز نظر آتی ہے جو اس کو بڑی نظر آئے
بلا نظر آئے، ہلاک کرنے والی ہو، برباد کرنے والی ہو، تباہ کرنے والی ہو، سانپ اس سے پھر مقابلہ نہیں کرتا. سانپ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے بلا، یہ ہلاک کرنے والی ہے، وہ پلٹ کر واپس اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے، اس سے مقابلہ نہیں کرتا. میرے اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بدر الدین عینی کہتے ہیں اب یہ سرکار نے، میرے آقا افصح العرب والعجم ہے، سرکار نے جو بات کی ہے، میں آپ کو ہی بات کہیں تو سوچنے کی بات اور ہوگی، لیکن میرے آقا نے جب مثال دی سانپ کی تو اس کی وجہ یہ ہے. علامہ بدر الدین عینی یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سانپ خوف، بلا کو، ہلاکت کو دیکھ کر پلٹ کر سوراخ کی طرف آتا ہے، بندہ مومن کو یہ کہا گیا اے بندہ مومن، مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں پھیل جا، نبی کا غلام بن، نبی کا غلام بن کر پیغام مصطفیٰ ہر جگہ پہنچا دے. آگے سے جب تجھے کوئی بلا نظر آئے، کوئی ہلاکت نظر آئے، پھر کہیں اور نہ دیکھنا، کسی اور سپر طاقت کے پاس نہ جانا، پلٹ کر میرے مدینے میں آ میں پناہ دوں گا، میری پناہ میں آنا، میں تمہیں سنبھال لوں گا. میرے آقا کا یہ ارشاد پاک ہے، اسی لیے یہ پلٹ پلٹ کے مدینہ پاک جا رہا ہے. یہ ہے اتحاد ہے، پلٹ پلٹ کے میں جاؤں مدینہ پاک میں، میں آؤں مدینہ پاک میں. یہ وجہ ہے، یہی علت ہے، یہی خاصہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ الذہب کو قائم ہوتا ہے. مرحبا. خوبصورت خطاب فرما رہے تھے علامہ برکات احمد چشتی صاحب مقدس اللہ العالی. نعت پاک کے لیے